بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. سندھ پولیس کے آئی جی سمیت 1 درجن سے زائد افسران نے چھٹی کی درخواست دے دی ہے، اور ایک جو ایڈیشنل آئی جی ہیں عمران یعقوب صاحب، ان کی جو درخواست ہے اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ درخواست اس لیے دے رہے ہیں کہ ایپیسوڈ آف رجسٹریشن آف FIR اگینسٹ کیپٹن صفدر ان وچ پولیس ہائی کمانڈ ہیز ناٹ اونلی بین ریڈیکیولڈ اینڈ مس ہینڈلڈ بٹ آل رینکس آف سندھ پولیس ہیو بین ڈیمورلائزڈ اینڈ شاکڈ. تو اس بنیاد پر انہوں نے چھٹی کی درخواست دی ہے، جس پر ایک بحران پیدا ہو گیا ہے. پہلے وزیر اعلیٰ سندھ نے اس پر پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد جو بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس میں بھی ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ بھی تھے اور کچھ وزراء بھی موجود تھے. اور اس پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک مطالبہ بھی کیا ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو یہ جو بحران ہے اس کے پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اس بحران میں اب وفاقی حکومت کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جو آئی جی سندھ ہوتا ہے وہ حکومت کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے، وہ وفاق کو جواب دہ ہوتا ہے. تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی، اور جناب احسن اقبال صاحب، سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون. سب سے پہلے فواد چودھری صاحب آپ سن لیں، جو بلاول صاحب کا مطالبہ ہے وہ کیا ہے. کون تھے جنہوں نے ہمارا آئی جی کے گھر کا صبح سویرے 2 بجے کے بعد گھیراؤ کیا تھا؟ کون تھے وہ 2 لوگ جو آئی جی کے گھر میں گئے اور آئی جی کو کہاں لے کے گیا تھا؟ صبح 4 بجے. چیف منسٹر صاحب کا اپنا انویسٹیگیشن کا اعلان تو ہوا ہے، اور وہ انویسٹیگیشن ساتھ ساتھ چلے گا. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، DGISI سے، جنرل باجوہ سے جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو. وہ کس طریقے سے اس صوبے میں اپنا کام کر رہے ہیں. تو بلاول صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد ISPR کی ایک سٹیٹمنٹ کے مطابق چیف آف دی آرمی سٹاف نے کور کمانڈر کراچی کو یہ ہدایت کر دیا کہ اس معاملے کی فوری طور پر تحقیقات کی جائیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت کیا کرے گی. فواد چودھری صاحب، بہت بڑا ایک بحران پیدا ہو گیا سندھ میں، اس میں اب وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، ہمارا تو اس میں کوئی بہت بڑا کردار نہیں ہے، نہ ہی فرینکلی کوئی ہمارا اس سے لینا دینا ہے معاملے سے. یہ اگر آپ سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں، پہلے اس میں جا کے جو کیپٹن صفدر صاحب نے جو وہاں پہ ایک تماشا لگایا، جس قسم کی ہلڑ بازی کی، اس کے اوپر ایک پبلک ری ایکشن آیا. پورا سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھیں، سب لوگوں نے اس معاملے کو کنڈیم کیا اور کہا کہ اس کو وہاں پہ سیاست کے لیے، اٹکیلیوں کے لیے، ہلڑ بازی کے لیے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار ہے، وہ بڑا ہمارے لیے بہت ہی احترام کا ایک جگہ ہے، وہاں پہ یہ سب کچھ قبر کے اوپر جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد سندھ پولیس نے اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی کی ہے. میں آپ کو اس میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو وفاقی حکومت کا ادارہ ہے، کیونکہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار ہے وہ ایجوکیشن منسٹری کا ایک ونگ ہے. کل شفقت صاحب نے ہمیں بتایا. ایگزیکٹلی. تو شفقت محمود صاحب نے جو FIR کی اپلیکیشن دی، اس پہ پرچہ درج نہیں ہوا. اس کے اوپر کہا گیا کہ یہ کوگنیزیبل اوفینس نہیں ہے، آپ میجسٹریٹ کے پاس جائیں. لیکن دوسرے جو اپلیکیشن آئی تھی وہ پرائیویٹ شخص کی طرف سے تھی. انہوں نے جو اپلیکیشن دی، سندھ پولیس نے اس کے اوپر پرچہ درج کیا، اور پھر کیپٹن صفدر صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا. اور وہ چونکہ ایک 3 سال کا اوفینس ہے، کورٹ نے اس کو جو ہے وہ بیل دی تھی. اور اس کے بعد وہ آج 2 پریس کانفرنسز، جس طرح سے ابھی آپ پہلے مراد علی شاہ صاحب نے کی ہے، پھر بلاول صاحب نے کی ہے. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب اور بلاول صاحب کی شاید آپس میں بول چال نہیں ہے، یا ان کا آپس میں کوئی تعلقات بڑے کمزور ہیں. آپس میں بات کر کے طے کر لیں کہ انہوں نے کیا موقف لینا ہے، کیا بات کرنی ہے. اور یہ جو ایک کہہ لیجئے کہ جو گورننس ایک نظر آتی ہے، جس میں بروکن گورننس جس کو ہم کہیں گے، وہ بڑی اپیرنٹ ہے. سو آئی ہوپ کہ اس کو سندھ گورنمنٹ اور جو باقی ان کے پولیس ہے وہ آپس میں سارٹ آؤٹ کر لیں گے. اچھا احسن اقبال صاحب، آپ وزیر داخلہ رہے ہیں، تو جب آپ وزیر داخلہ تھے تو اس وقت بھی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو وفاقی حکومت کے معاملات تھے وہ آپ کو پتہ ہیں، اور آپ نے براہ راست ڈیل کیا ہوا ہے. اس طرح کے معاملات میں وفاقی حکومت کیا رول پلے کر سکتی ہے، جس سے کہ یہ جو ایک کرائسس کی سچویشن ہے یہ تھوڑی بہتر ہو جائے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد صاحب دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، بڑے ادب سے ہمارے کولیگ ہیں فواد صاحب، یہ ابھی تک کیپٹن صفدر کے نعرے بازی پہ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جو نعرے لگائے تھے وہ ووٹ کو عزت دو، مادر ملت زندہ باد کا لگایا تھا، اسے ہلڑ بازی آپ نہیں کہہ سکتے۔ بات اس سے بہت ودھ گئی ہے۔ اس وقت ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کا اور صوبے کے درمیان جو تعلق ہے اس کے درمیان دراڑ آ گئی ہے۔ صوبے کی جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ میلٹ ڈاؤن کر گیا ہے کہ ایک صوبے میں پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پولیس نے این بلاک این گروپ چھٹیوں پہ درخواست دے دی ہو جانے کی، احتجاج ریکارڈ کرایا، اور اس سے زیادہ وہ ایک سرکاری افسر شاید اس سے بدترین احتجاج نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات پھر ہمیں اسی نقطے پہ لے کر آتی ہے جو پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے کہ پاکستان آئین کے مطابق نہیں چل رہا۔ پاکستان میں جو انتظامی دائرہ اختیار ہیں وہ گڈ مڈ ہوئے ہیں، ان میں کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے۔ یہ کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، نہ سول اداروں کے لیے اچھے ہیں اور نہ ہمارے قومی اداروں کے لیے اچھے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس پورے ایپیسوڈ کے جو شیڈوز کاسٹ ہو رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی بھی لحاظ سے کسی ادارے کے لیے خوشگوار ہوں گے یا خوش آئند ہوں گے۔ براہ راست اب تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے نام لے کے درخواست کی ہے کہ وہ اس کی انکوائری کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عسکری اداروں کا بھی اس واقعے سے تعلق ان کی نظر میں ہے جو انہوں نے ان سے انکوائری کا کہا ہے۔ اب یہ پھر اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک پورا سٹرکچر اس وقت ہے، اس میں یہ نہیں پتا کہ ہو از دا باس۔ وہ جب میں دور طالب علمی میں امریکہ پڑھا کرتا تھا تو ایک ٹی وی پہ بڑا فیمس ڈرامہ چلا کرتا تھا ہوز دا باس۔ وہ گھر کے اندر ایک مالکن تھی اور ایک ہاؤس کیپر تھا، یہ نہیں فیصلہ ہوتا تھا کہ ہوز دا باس۔ تو جب تک پاکستان میں بھی آپ کو نہیں پتا پاکستان میں ہو از دی باس؟ ساری قوم کو پتا ہے، صرف آپ کو نہیں پتا۔ ہم تو بہت بھولے لوگ ہیں، بہت ہی بھولے ہو تسی۔ میں ذرا طلحہ ہاشمی صاحب ہمارے کراچی میں سینئر کورس سے ذرا ڈیٹیل لینا چاہ رہا ہوں کہ کون کون سے پولیس افسران جو ہیں انہوں نے چھٹی کی درخواست دیا ہے۔ جی طلحہ ہاشمی صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم میر صاحب۔ طلحہ ہاشمی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کے علاوہ جو کیا کراچی پولیس چیف بھی اس میں شامل ہیں، اور انہوں نے کیوں چھٹی کی درخواست دی، اور ساتھ میں جو زونل ڈی آئی جی ہیں انہوں نے بھی درخواست دے دی ہے، وجہ کیا ہے؟ میر صاحب صرف زونل ڈی آئی جی تک بات محدود نہیں ہے، اب جو ایس ایس پیز ہیں وہ بھی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس کی وجہ بہت کلیئر ہے۔ کل سے جو چیزیں آ رہی تھیں اور سوشل میڈیا پہ جو چیزیں تھیں اس کے بعد پولیس میں خاصی بے چینی پائی جاتی تھی۔ میری کل مختلف رینکس کے آفسر سے بات ہوئی تھی۔ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد تو ظاہر افسران فون نہیں اٹھا رہے تھے، وہ میں نے پولیس چیف سے بھی رابطے کی کوشش کی، میں نے سندھ حکومت کے منسٹر سے بھی رابطے کی کوشش کی کیونکہ گزشتہ روزی خبر بھی ہم نہیں دی تھی، تو اس کے بعد اس پہ کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا تھا۔ لیکن رات میں جب میری بات ہوئی، جب چیزیں تھوڑی سی آؤٹ ہوئیں اور لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا، اس کے بارے میں بات ہونا شروع ہوئی، تو لوگ ڈسٹرب تھی، جو پولیس کی ہیرارکی تھی وہ ڈسٹرب تھی، کل سے ڈسٹرب تھی۔ اور جو میری سینئر پولیس آفسر سے بات ہوئی تھی وہ بہت بددل تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، واٹ ول بی دا نیکسٹ۔ تو یہ آج جب سی ایم کی پریس کانفرنس ہوئی اور سی ایم کی پریس کانفرنس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ انکوائری کریں گے، تو شاید وہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو پولیس آفسر سے کہ شاید سی ایم سندھ جو ہیں وہ ان کے لیے کچھ کہیں گے۔ لیکن اب یہ ایک اسپیکولیشن ہے، ظاہر اس کی کوئی تھیوری تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایک فیصلہ ہوا اور ایک میٹنگ ہوئی جس میں سندھ پولیس کی ہیرارکی شامل تھی۔ اس میں آئی جی سندھ مشتاق مہر تو پہلے ہی دفتر نہیں آئے تھے، کل بھی نہیں آئے تھے، آج بھی نہیں آئے، اور وہ چھٹی پہ چلے گئے۔ اس کے بعد جو فیصلہ ہوا کہ جب ایک فورس کا کمانڈر جو کہ مشتاق احمد ماہر ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ کراچی پولیس چیف جو کہ دوسرے آفسر سے جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ ان پہ بھی دباؤ تھا، وہ چھٹی پہ گئے۔ اس کے بعد پھر یہ ایک جو ہیرارکی تھی اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جب پولیس کے چیف چھٹی پہ جا رہے ہیں تو پھر ہمارے رہنے کا کیا فائدہ۔ تو پھر ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر ہیں ثاقب ایمن، وہ چھٹی پہ گئے۔ کراچی کے تینوں جو زونل ڈی آئی جیز ہیں جس میں ڈی آئی جی ویسٹ عاصم خانی کیپٹن ریٹائرڈ ہیں، یہ اس کے علاوہ ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی، ڈی آئی جی ویسٹ جاوید اکبر ریاض، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد، ڈی آئی جی سی آئی اے جو عارف حنیف ہیں وہ، اس کے علاوہ کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن جو ان کا نیکسٹ ٹو کراچی پولیس چیف ہوتے ہیں، ڈی آئی جی ایڈمن امین یوسف زئی، اس سمیت جو سندھ کے 5 زونل ڈی آئی جیز ہیں جن میں ڈی آئی جی حیدرآباد نعیم شیخ، ڈی آئی جی میرپور خاص ذوالفقار لاڑک، ڈی آئی جی لاڑکانہ ناصر آفتاب، ڈی آئی جی نواب شاہ مظہر شیخ اور ڈی آئی جی سکھر فدا حسین مستوئی شامل ہیں۔ یہ
تمام کے تمام جو افسران تھے چھٹی پہ چلے گئے, انہوں نے درخواست دے دی. اس میں ثاقب احمد تھے DIG ہیڈ کوارٹرز, وہ بھی چھٹی پہ گئے. اس کے بعد جو ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ تھی, سب سے پہلے اس سلسلے میں جو لیٹر تھا انہوں نے لکھا اپنی چھٹی کا, عمران یعقوب بناز, اور ان کا جو لیٹر تھا وہ بڑا ایموشنل لیٹر تھا. اس میں وہ لگ رہا تھا کہ کتنا وہ ایموشنل ہے, اور کیا انہوں نے کس طرح فیصلہ کیا کہ جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ریڈیکیولنگ اینڈ مس ہینڈلنگ, تو وہ بھی اس جگہ پر موجود تھے جہاں پہ IG صاحب کو لایا گیا تھا, تو وہاں پر یہ عمران یعقوب بناز صاحب بھی موجود تھے. میر صاحب یہ اب مجھے لٹرلی اس بارے میں وہ نہیں, ظاہر ہے آپ کی پاس اطلاع ہوگی, لیکن 2 افسران کا مجھے کنفرم ہے جو کہ ایڈیشنل IG اور کراچی پولیس چیف تھے. ظاہر ہے آپ نے ہی بتایا تھا ساری چیزیں. لوگ چلیں بس ٹھیک ہے. میرے ساتھ کافی سارا نے بات کی تھی کل, بہت بہت شکریہ اطلاع ہاشمی صاحب. فواد چودھری صاحب, آپ یہ اتنے سارے جو DIGs اور SSPs جا رہے ہیں, تو یہ تو ایک بہت کرائسس سچویشن پیدا ہوگی. آپ کو نہیں لگتا اس پہ ہماری سیاست پہ بڑے اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں جی, بالکل صحیح بات ہے آپ کی. اگر اس طرح سے ایک پوری پولیس فورس اگر جائے گی ریزگنیشن کے اوپر تو اچھی بات تو نہیں ہے. اٹ آلسو شوز دا کائنڈ آف آئی تھنک دا کمانڈ اسٹرکچر کا جو وہاں پہ پرابلمز ہیں وہ بھی اس کو بھی پتہ جو ہے وہ چلتا ہے. اور میرے خیال میں ابھی ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ہم تو اس میں پارٹی نہیں ہیں. یہ تو پیپلز پارٹی والا اگر کوئی آپ لین لائن پہ تو ان سے پوچھیں. پارٹی والوں سے تو ہم پوچھ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو کہنا تھا بلاول صاحب نے کہہ دیا. نہیں, لیکن بلاول صاحب نے کیا کہا ہے, بیکاز مراد علی شاہ صاحب اور بات کہہ رہے ہیں, بلاول صاحب اور بات کہہ رہے ہیں. اچھا, جو مراد علی شاہ صاحب نے کہا ہے ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں. جی مراد علی شاہ صاحب نے کیا کہا ہے, جی وہ ذرا تھوڑے سے کلپ سنا دیں. قائد اعظم کی مزار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ 506B کا مقدمہ داخل کیا. کئی اور باتیں سامنے آئی ہیں جو کہ تشویشناک ہیں کافی. ہم انکوائری کریں گے, اس انکوائری کو سندھ حکومت کنڈکٹ کریں گی. 3 سے 5 منسٹرز ہم اس کمیٹی میں ڈالیں گے جو کہ سب کو اس تفتیش میں بلائیں گے اور ایک اپنا پوائنٹ آف ویو حکومت کے لیے بنائیں گے تاکہ حکومت اس پہ ایکشن لے. ہم پولیس سے پوچھیں گے, جو بھی اداروں سے پوچھیں گے, اس کی صحیح حقائق اس لیے ہم سب کے سامنے لائیں گے. میں خود اگر ریکوائرڈ ہوگا اس کمیٹی میں پیش ہوں گا. انہوں نے کہا کہ کچھ تشویشناک باتیں سامنے آئی ہیں تو ان کی انکوائری کے لیے ہم نے ایک منسٹریل کمیٹی بنا دیا ہے. بعد میں پھر جب بلاول صاحب کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کی کمیٹی علیحدہ کام کرے گی, لیکن انہوں نے آرمی چیف سے مطالبہ کر دیا. تو وہ ISPR کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا. جی, ISPR نے بھی کہہ دیا کہ وہ اس کو دیکھیں گے. تو اب اگر ان کا بھی آ گیا, مراد علی شاہ صاحب کا بھی ایک بن گئی ہے منسٹریل کمیٹی اور ISPR کی بھی بن گئی ہے. مراد علی شاہ صاحب نے ایک وفاقی وزیر ہیں علی زیدی صاحب, ان کا جو کردار ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا. وہ تو فیشنیبل ہے نا. اچھا علی زیدی ٹھیک ہے. علی زیدی کا تو ایسے ہی انہوں نے دیکھیے حامد, اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک دیکھیے, پولیس جو ہے پاکستان کے اندر ایک بہت, اس کو ہم بہت ریڈیکیول بھی کرتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی کی یہ بیک بون ہے. آج اگر یہ پولیس کے جوان جو ناکوں پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی دیتے ہیں, پولیس کے افسران کہ جو کرائم کو فائٹ کرتے ہیں, اور بڑی شہادتیں ہوئی ہیں, میں انٹیریئر میں رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ IG لیول کے افسروں نے, SP لیول کے افسروں نے, DIG لیول کے افسروں نے, سپاہیوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہر ادارہ اپنا احترام اور تحفظ کا حق رکھتا ہے, یہ ایک بنیادی اصول ہے. ہم اس ملک میں عدلیہ کا احترام کی بات کرتے ہیں, ہم مسلح افواج کی احترام کی بات کرتے ہیں. ہمیں اس ملک میں سولین اداروں کے احترام کو بھی تسلیم کرنا ہوگا, اس کو بھی ماننا ہوگا. اچھا, اب آپ مجھے بتائیے, IG جو ایک ڈسپلنڈ فورس کمانڈ کرتا ہے وہ ایبڈکٹ ہو جاتا ہے, مجھے بتائیے کہ ایک ناکے پہ جو کھڑا ہوا سپاہی ہے اس کو وہ کیسے کانفیڈنس دے سکتا ہے؟ اٹ از اے ویری سیریس میٹر. اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کا لینا دینا نہیں. سب سے پہلے منسٹر آف انٹیریئر کا فرض ہے, چونکہ اگرچہ لا اینڈ آرڈر صوبے کا دائرہ اختیار ہے, لیکن جو رولز آف بزنس ہیں, انٹرنل سیکیورٹی کا یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے کہ ایک صوبے میں آپ کی پوری حفاظتی مشین جو ہے وہ چھٹی پہ جا رہی ہے, تو منسٹری آف انٹیریئر شوڈ ہیو کم ان. سیکنڈلی, یہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کا فرض ہے. جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے یہ اس کے آفیسرز ہیں, PSP کیڈر کے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی بات, جی ڈویژن کی. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ دیکھے گریڈ 22 کے آفیسرز ہیں, پولیس کیڈر کے آفیسرز ہیں, اگر اتنی بڑی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, یہ کیا جا رہا ہے؟ آپ اس رائے سے پرائم منسٹر کا فرض ہے, اگر وہ خود کو فیڈریشن کا انچارج سمجھتے ہیں. یہ بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. فواد چودھری صاحب, میرا یہ خیال تھا کہ بلاول صاحب کو پرائم منسٹر سے
مطالبہ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے آرمی چیف سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کر دیا ہے, وہ بات کو کھینچ کے ان کی طرف لے جا رہے ہیں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایکچولی اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان اس میں بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں؟ یقیناً کر سکتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب تو کریں گے بھی, اور ڈیفینیٹلی اس میں جو بھی درکار ہوگی سندھ گورنمنٹ کو مدد وہ بھی ہم کریں گے. لیکن دیکھیں نا, یہ جو سچویشن ہے نا, جو احسن اقبال صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی بڑی قربانیاں ہیں, دو پولیس کو ریڈیکیول کیوں کیا جاتا ہے؟ بیکاز جس طریقے سے پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے پولیس کو یوز کیا, اس کی وجہ سے اپنے ماڈل ٹاؤن واقعہ دیکھا, 16 لوگ شہید کر دیے انہوں نے دن, اور اس کے اوپر کون تھا پیچھے؟ یہ تھے پیچھے. اور اس کے بعد جو پولیس کی وہاں پر ایک پوزیشن خراب ہوئی اور ایک مسلسل ڈیٹیریشن میں پولیس رہی, اور ان کی دوسری جو سب سے بڑی خواہش رہی جس کے اوپر ان کی ہر آرمی چیف سے بھی ان کی لڑائی ہوئی, وہ یہ تھی کہ یہ فوج کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہم ٹریٹ کریں جیسے پولیس کو ٹریٹ کرتے رہیں. یہ ان کی جو اصل یہ جو بیانیہ ہے نا پی ڈی ایم کا, یہ ایکچولی اس میں چھپا ہوا ہے. ان کی تمام تر خواہش یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ پولیس کے سٹینڈرڈز کو ہم اوپر کریں اور سول انسٹیٹیوشنز کو اس میرٹوکریسی اور اس لیول پہ لے کے جائیں جس پہ فوج ہے, یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کو گھسیٹ کے نیچے لے آئیں. جو بنیادی طور کے اوپر ان کا جھگڑا, اور یہ جھگڑا کو موجودہ قیادت سے تو نہیں ہے نا, ان کا جھگڑا شروع ہوتا ہے جنرل آصف نواز صاحب سے, کاکڑ صاحب سے, اس کے بعد جہانگیر کرامت صاحب سے, پھر پرویز مشرف صاحب سے, پھر اس کے بعد راحیل شریف صاحب کے بارے میں بھی جو ان کی اوپینین ہے, ان سے تو اس وقت آپ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. اس وقت اگر آپ ہوتے تو آپ نے انہی کے ساتھ ہونا تھا. صرف ضیاء الحق کے ساتھ آپ جو ہے آپ کا جھگڑا نہیں ہے, باقی تو سب کے ساتھ آپ کا ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ جو ایک ان کی جو دماغ میں جو خناس بھرا ہوا نا, کہ یہ چاہتے ہیں, ذرا سخت لفظ ہے خناس, اس کو کیا بھی ٹرانسلیٹ کریں, ان کا جو دماغ میں جو خواہش ہے, ہاں یہ کر لیں, خواہش کر لیتے ہیں. ان کی جو بنیادی جو خواہش ہے نا, وہ ان کو لے ڈوبتی ہے. وہ ہے ایک مناق بننے کی, بادشاہ بننے کی. اور یہ جو ابھی کہہ رہے تھے نا, کلیئر نہیں ہے باس کون ہے, کچھ نہیں. کانسٹیٹیوشن میں بالکل کلیئر ہے کون باس ہے, اور جمہوریت میں کوئی اس طرح سے کوئی مناقی والی پاورز نہیں ہوتی کسی کے پاس. اچھا اب یہ بتائیں, ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں. یہ بتائیں پرائم منسٹر کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو میں یہ کروں گا, انہوں نے کہا کہ انہوں نے پولیس کو کیا کیا. دیکھیے پاکستان میں 2013 کے اندر دہشت گردی کی وہ سطح تھی کہ ہر روز یہاں پر لوگ خودکش بمبار پڑتے تھے, اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے جس میں آپ دیکھیے, آپ کی بات میں نے سنی, اب میری بات سنیے. دہشت گردی سے آپ کا تعلق کوئی نہیں. اچھا, اب جس قدر ہماری مسلح افواج نے جو بارڈرز پہ جا کے ٹرائبل ایریاز میں قربانیاں دیں, نیشنل ایکشن پلان اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر ہماری پولیس نے, چاہے وہ پنجاب کی تھی, خیبر پختونخوا کی تھی, سندھ کی تھی, بلوچستان کی تھی, بے شمار قربانیاں دیں. اور اگر ان کی کنٹریبیوشن نہ ہوتی تو شاید وہ جنگ ہم جیت بھی نہیں سکتے تھے, تنہا مسلح افواج نہیں جیت سکتے تھے. یہ کولیبریٹو ایفرٹ تھی جس میں تمام سیکیورٹی ایجنسیز کی اگر صلاحیت امپروو نہ ہوئی ہوتی تو اتنی بڑی ہمیں کامیابی نہ ملتی. تو لہٰذا یہ ان کی ایک ریٹورک ہے, انہیں ہر چیز میں ستیہ ناش بیڑا غرق نظر آتا ہے کہ ملک کے اندر ہر چیز خراب تھی. بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے دور میں بھی 2 صوبوں میں بڑی مخالف حکومت تھی. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہماری اس وقت بڑی مخالفت کر رہی تھی, اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. لیکن آپ مراد علی شاہ صاحب سے, اور ان کو میں کہوں گا اپنے چیف منسٹر پرویز خٹک صاحب سے پوچھیں, وہ رات کو کنٹینر پہ ہمیں گالیاں نکالتے تھے, لیکن صبح وہ بڑے اعتماد کے ساتھ پی ایم سے, مجھ سے, فائنانس منسٹر سے, واٹر اینڈ پاور منسٹر سے, پیٹرولیم منسٹر سے, سب سے آ کے ملاقات کرتے تھے, اور ان کو احترام کے ساتھ ہم ملتے تھے. ہم نے نیشنل ایکشن پلان, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, ان سارے چیزوں میں اگر کامیابی حاصل کی اس لیے کہ کولیبریٹو گورننس کو اپنایا. ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے اندر, ان کے ڈی این اے میں کولیبریشن کی صلاحیت نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ سارے ملک غدار ہیں, ان کے علاوہ سارے چور ہیں. یہ ایم کیو کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, جی ڈی اے کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. نہیں, وہ تو دیکھیے وہ انہیں جہیز میں ملے ہیں, یہ لے کر نہیں چل رہے. ہم آپ کو بھی ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے یہ ثابت کر دیا ہے اگین اینڈ اگین, جب انڈیا نے ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کی, میری بات, انڈیا نے ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کی, وہ نہیں بیٹھے. کشمیر مودی لے گیا, وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے. تو اب وہ اس وقت وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب آئی ڈونٹ نو, وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک, اگر آپ ان کی جگہ پہ ہوں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے میں تو ہوتا فوراً, ایٹ لیسٹ آپ آئی جی سندھ کو کال تو کر سکتے ہیں. آئی جی سندھ کو نہیں,
چیف منسٹر کو ریچ آؤٹ کرتا, بلاول بھٹو کو ریچ آؤٹ کرتا, اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتا. اب آپ دیکھیے, چونکہ ہمارے ملک میں کوئی پولیٹیکل سٹرکچر نہیں ہے, ہر چیز ایکسپوز ہو گئی ہے. بلاول بھٹو کو آرمی چیف سے اپیل کرنی پڑی ہے. یہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو اس حکومت نے فیڈریٹنگ یونٹ سے قائم کر دیا ہے. پی ڈی اے کے جلسوں میں جس آرمی چیف کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, اسی آرمی چیف سے اب آپ جب مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن نہیں آپ کی پالیٹکس میں؟ سربراہ تو وہی ہے نا, کانسٹیٹیوشن کی جو پوچھ رہے تھے سربراہ تو وہی ہیں, اپنے ادارے کے سربراہ تو وہی ہیں. بہتر یہ ہوتا کہ اگر پرائم منسٹر کی یہ فادرلی فگر ہوتی کہ فیڈریٹنگ یونٹس اس کی طرف رجوع کر سکتے, تو ان کے ساتھ تو کوئی کمیونیکیشن ہے ہی نہیں کسی کی. وہ تو کسی کے ساتھ نہ بیٹھنا چاہتے ہیں نہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک شہنشاہ معظم ہے جو اوپر بیٹھے ہیں کسی. چلے وہ تو سیاسی حریفوں سے نہیں بات کرنا چاہ رہے, لیکن فواد صاحب, پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کوئی بندہ ایک اپوائنٹ کر سکتے ہیں آپ کو یا اسد عمر صاحب کو یا کسی کو, وہ جائے اور سندھ میں جائے اور جا کے کراچی میں یہ تمام افسران جنہوں نے چھٹی کی درخواست دی ہیں ان سے بات کریں اور ان کی بات سنیں. پہلی بات تو میں یہاں پہ یہ جو احسن اقبال صاحب نے کی ہے نا, یہ بات ان کی بالکل درست ہے. جمہوریت جو ہے وہ کولیبریٹو گورنمنٹ ہے اور اس میں آپ کو تمام جو گروپس ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے, ایون اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب بالکل تیار ہے اس کے اوپر. آپ ان کی آخری سپیچ اٹھا کے دیکھیے جو انہوں نے اسمبلی میں کی. انہوں نے کہا آپ صرف اپنے کیسز کے اوپر میرے سے بات نہ کریں, باقی ہر معاملے کے اوپر ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلے دن جب اسمبلی میں پرائم منسٹر صاحب گئے, انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا اور انہوں نے کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے اور جو بھی آپ کہتے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے اور اپوزیشن کی اوور آل 8 سے 10 کیسز سے باہر یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ہر چیز ان کی وہاں پہ آ کے رک جاتی ہے. اور ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں, ان کو احسن اقبال صاحب پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں, ان کی غلط فہمی ہے کہ کسی نے آ کے حکومت کو کہا ان کے کیس بھی شامل کریں بات کرنے کا. صرف 8 کیس ہیں جس میں زرداری صاحب کے اپنے کیس ہیں, نواز شریف کے, مریم بی بی کے اور شہباز شریف صاحب کے. کوئی شاہد خاقان عباسی کے کیس کے اوپر کوئی بات نہیں اڑتی. احسن اقبال صاحب کے کیسوں پہ کوئی بات نہیں اڑتی. وہ کہتے ہیں بجا کر دیو یہ چلن دیو روٹین ہے. آپ ہمارے وہ 8 کیس جو ہیں ان کے اوپر آپ بات کر لیں. یہ کون کہتا ہے آپ کو؟ یہ جو بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں. جب جب فیٹف کے اوپر نیگوسیشن ہوئی تھی, آپ اس کمیٹی میں نہیں تھے جب تو تنویر صاحب تھے, محسن رانجھا تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب تھے. جب 37 میں سے 34 نیب کی پروویژنز کا آپ نے آ کے کہا کہ اس کو آپ ختم کر دیں آ کر کے, اور آپ نے ڈرافٹ دیا کہ یہ اس میں جو ہے وہ کر دیں. آج پی ایم ان سے ان کیسز کے اوپر بات کر لے, اللہ اللہ خیر کرتا, گورنمنٹ بھی ٹھیک ہے, اپوزیشن بھی ٹھیک ہے. دیکھیے یہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر وہ جو نہیں دیکھیے ہم نے نہ کبھی ان سے این آر او مانگا ہے. آپ سے مجھے ایک پوائنٹ, آپ آج کہہ دیں کہ گورنمنٹ بیٹھے, یہ کیسز کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کریں گے, نیب کے اوپر آپ چھوڑیں وہ ہم دیکھ لیں گے خود ہی, باقی معاملات کے اوپر ہم سے بات کریں, ہم آپ سے آج کرنے کو تیار ہیں. این آر او نہ ان سے کسی نے مانگا ہے, نہ آئین اور قانون کی کوئی شک ہے جس کے تحت وزیر اعظم دے سکتے. مجھے یہ بتا دیں, یہ وکیل ہے نا, مجھے بتائیں کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ این آر او دے سکتا ہے وزیر اعظم. آج پرائم منسٹر آپ کے ساتھ مل جائے آپ کے کیسز ختم ہو جاتے. اچھا بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں 10,000 دفعہ کہا ہے کہ ملک کے مفاد میں, پہلے دن شہباز شریف نے کہا نیشنل اکنامک چارٹر بنائیں, ہوگا جی جاؤ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاؤ, ہم نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اب ہم اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس حکومت کے اندر صلاحیت نہیں ہے, اس حکومت کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, اس حکومت کے اندر ول نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. پچھلے 2 سالوں کے اندر پاکستان کی معیشت کا جو حال ہو گیا ہے, پاکستان کے جو خارجہ پالیسی کا حال ہو گیا ہے, جو کشمیر کا حال ہو گیا ہے, ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب مزید ان کو برداشت کرنا اپنی نسلوں کے ساتھ جاتی ہے. اچھا اب ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد کچھ نئے مقدمات قائم ہو گئے ہیں جی, گجرانوالہ میں بھی اور لاہور میں بھی اور کچھ اور جگہوں پہ بھی, ان کی بات کرتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج لاہور میں بھی اور گجرانوالہ میں بھی کچھ اور جگہوں پہ بھی اپوزیشن کے مختلف جو ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہیں ان کے خلاف نئے مقدمے درج ہو گئے ہیں. اور آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب تو اعتدال کی بات کرتے تھے جب تک باہر تھے, وہ جو اعتدال کی بات کرنے والی آواز تھی اسے زندان خانے میں ڈال دیا گیا.
اب لڑائی چھڑ گئی ہے اور یہ لڑائی کہاں جا کے رکے گی کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اس لڑائی کا شیلڈ اور کریڈٹ عمران خان صاحب کو ملے گا۔ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک شہباز شریف صاحب باہر تھے تو وہ اعتدال کی بات کر رہے تھے، لیکن پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا اور اس کے بعد لڑائی چھڑ گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب سمجھایا آپ کو چودھری فواد صاحب؟ جی یہی دوبارہ میں آپ وہی جھگڑا ہو گیا نا پھر جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا۔ نہیں ابھی مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو اندر کر کے حالات خراب کر دیے ہیں، انتشار پھیل گیا کیونکہ وہ اعتدال کے راستے پہ چل رہے تھے، آپ نے ایکسٹریمسٹ عناصر کو آگے کر دیا۔ اعتدال والی کون سی بات ہے؟ دیکھیں ان سب کا کوئی پرابلم نہیں ہے، شہباز شریف صاحب ہوں، مریم بی بی ہوں، نواز شریف ہوں، ان کا صرف یہ پرابلم ہے کہ آپ جو ہمارے اب شہباز شریف صاحب کے اوپر کیا کیس ہے؟ دیکھیں نا پہلا دور ہوتا تھا جب یہ انہوں نے نیب ان کے خلاف کیس واپس لی جا رہی ہے۔ نہیں میں آپ کو بتاؤں نا جب نہیں وہ یہ کیس جس کی اصل کیس ہے وہ تو نہیں نا، یہ جب انہوں نے بنایا تھا نا یہ احتساب بیورو اور سیف الرحمان کو لگایا تھا، اس وقت کیا ہوتا تھا، بندہ پکڑتے تھے کسی کو کوٹ مارتے تھے، وہ کہہ دیتا تھا جی یہ انوالو ہے، یہ کیس بنا دیتے تھے، اور اس کے بعد جج کو مطلب قیوم صاحب کو فون کر دیتے تھے بے نظیر 7 سال تو کٹ سزا نہ ہوئی نا جی، مزہ نہ آیا نا، اس وقت یہ اس طرح احتساب چلا رہے تھے۔ اب کیا ہے، اب مثلا شہباز شریف صاحب کے خلاف اگر آپ کیس دیکھیں اس میں کوئی اورل ایویڈنس تو ہے ہی نہیں، جو ان کے نواز شریف صاحب کے خلاف کیس ہے اس میں کوئی اورل ایویڈنس تو ہے ہی نہیں، ساری بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، زرداری صاحب کے خلاف کیس ہیں اورل ایویڈنس ہے ہی نہیں، ایک بندے ہیں ان کے اکاؤنٹس ہیں ان میں سے ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، یہ پیسہ ادھر سے لنڈن پہنچا، ادھر سے واپس آ گیا۔ سزائیں کیوں نہیں ہو رہی پھر؟ نہیں سزائیں تو ہمارا چونکہ پروسیس ہے، وہ شہباز شریف صاحب پہلے باہر چلے گئے پھر یہ آگے لمبی چلتا ہے، اسی لیے تو پرائم منسٹر نے اس دن کہا ہے باہر عدالت نے ضمانت کی تو وہ گئے تھے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ تو پھر ایک عدالتی پروسیس ہے نا، اس کو تو آپ نہیں کر سکتے، لنڈن میں بھی 20 سال لگ جاتے ہیں سزائیں ہونے میں، لیکن جو ایویڈنس آپ پرابلم یہاں پہ دیکھیں نا، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں کسی وقت، آپ ان کو کہیں اپنے وکیل بھیجیں، آپ صرف یہ کریں 41 والیوم کے اپنا ایویڈنس ہے شہباز شریف صاحب پہ، 63 والیوم کی ایویڈنس ہے زرداری صاحب پہ، آپ ان کو کہیں کہ اس کو ڈینائی کر کے دکھاؤ تو بات بھی ہو رہا سمجھ بھی آئے۔ اصل میں دیکھیں ایشو پرابلم کیا ہے، پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے ایک اینٹی کرپشن اس کے اوپر، عمران خان لیڈر بنے ہیں بیکاز لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگوں کے جنہوں نے پیسے کھائے ہیں ان کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالے گا۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ جو بنیادی اسکیم ہے جب آپ اس پہ 2.5 سال گزر گئے، کسی کا نہ پیٹ پھٹا ہے نہ کوئی رقم آئی ہے، بلکہ حالات تو خراب ہو رہے ہیں۔ بالکل میں آپ کی بات سے ایگری ہوں، نواز شریف کو باہر بھیجنے سے بڑا نقصان ہوا ہمارا، اور آپ نے خود بھیجا باہر۔ میں نے تو اس وقت بھی آپ کو پتا ہے میں کہہ رہا تھا نہ بھیجیں، تو پھر آپ کی کسی نے نہیں سنی؟ میری سنی نہیں، اب وہ تو اچھا سننا نہ احسن سننا اقبال صاحب یہ ہماری تو بات ہے کہنی، سننا نہ سننا تو احسن اقبال صاحب یہ جو سعد رفیق صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی گہری بات ہے، اس کا جو مطلب مجھے سمجھ آیا وہی آپ کو بھی وہی سمجھ آیا۔ دیکھیے نا بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سب جانتے ہیں کہ ان کا ایک ٹیمپرمنٹ ہے، وہ ایک ماڈریشن کی وائس تھے، اور ان کو جس طرح سے لیڈر آف اپوزیشن ہے، گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے تھے، ہمیں کمزور کرنے کے لیے اور ان کو وہاں پہ کیمپین سے روکنے کے لیے اندر کر دیا گیا، اور اس کا یقیناً جو ایک وائس آف ماڈریشن ہے وہ کم ہوئی نا سیاست کے اندر۔ لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کیسز بنائے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، ایک کیس مجھے بتائیں نواز شریف کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف، کہ یہ بتائیں، سن لیں نا ذرا، سن لیں میری بات، سن لیں یہ بات، مجھے یہ بتائیں کہ جناب فلانا پروجیکٹ تھا، فلانا سرکاری بجٹ تھا، اس میں سے آپ نے یہ مس اپروپریٹ کیا، اس پروجیکٹ میں سے آپ نے یہ کک بیک لیا اور ہم نے یہ اس کا ثبوت حاصل کر لیا۔ جتنے ٹرانزیکشنز یہ گنا رہے ہیں، آج نیب میرے حوالے کریں 200 کاپیاں میں فواد چودھری صاحب کے اوپر آج آپ بھی تو نیب میں گئے تھے، شاید حقان عباسی صاحب بھی گئے تھے، تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ہم پیشیاں بھگت رہے ہیں ابھی تک اس بات کی کہ نیب ہمارے خلاف ریفرنس 2 سال ہو گئے ہیں ابھی تک نہیں بنا سکا، وہاں پہ پیشی ڈل جاتی ہے، ابھی تک ریفرنس نہیں بنا، میں 2 مہینے جیل کاٹ آیا ہوں، 2.25 یونیورسٹی والا جو ریفرنس، جی جو نارول سپورٹ سٹی کا، اچھا میں جیل کاٹ آیا ہوں، اور اب نیب یہ کہتے ہیں کہ جی ہتھکنڈے، نیب کیا کرتی ہے، کال اپ نوٹس ایشو کرتی ہے، لوگوں کے سامنے وہ رکھتی ہے کہ دیکھو یہ تمہارا اریسٹ وارنٹ ہے ورنہ وعدہ معاف گواہ بنو۔ وہ کہتے ہیں جی کس بات کے وعدہ معاف گواہ بنے جب ہے کچھ نہیں؟ بلیک میلنگ کر کے یہ لوگوں کو ہراساں کر کے کوشش کرتے ہیں کہ کیس پہلے بنا لیتے ہیں کہ بعد میں کچھ ہم ایویڈنس بنا سکیں، وہ ہوتی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں 2.25 سال ہو گئے ہیں، میں ابھی آپ کے پروگرام میں انہیں کہتا ہوں 3200 ارب روپیہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ میری منسٹری سے ریلیز ہوا ہے، یہ اس 3200 ارب میں سے 32 روپے پرسنل گین
مٹیریل گین مجھ پہ ثابت کر دیں. ان کے پاس ساری پاکستان کی ایجنسیاں ہیں, میں مجرم ہوں آپ کے پروگرام میں مان لیتے ہیں کہ جی نیب جو بھی کر رہی ہے, لیکن مجھے چور بنایا ہوا ہے. اسی طرح سب شاہد خاقان کو چور بنایا ہوا ہے, نیب نے بنایا نا آپ کو, سعد رفیق کو چور بنایا ہوا ہے, اس کی سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کے کیس نیب کس نے میں نے بنایا آپ ہے؟ سے سب کے ساتھ یہی ہو رہا میرا ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ چلیں اگر نیب نے اتنا غلط کام کیا ہے تو جب یہ آپ کو آفر کر رہے تھے کہ آؤ نیب پر بات کر لیتے ہیں تو آپ اس پہ بات کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ اب آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کرنا ہی ہم نہیں. کوئی ایسی بات چیت نہیں کرنا چاہتے جس سے ان کو یہ موقع ملے کہ یہ اپنے لیے سہولت لے رہے ہیں. ہمارا میں آپ کے آپ نے این آر او نہیں لینا, نہ این آر او مانگا ہے کسی نے, نہ ان سے لینا ہے. ہماری صرف سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ان کے احکامات ہیں, ان کی روشنی میں اس قانون کو, جو کالا قانون ہے, آئین اور قانون سے ہم آہنگ تو کریں. اگر آپ عدالتوں کے جو احکامات ہیں اور فیصلے ہیں ان کا اتنا احترام کرتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کو عدالت بلا رہی ہے, ان کو واپس آنا چاہیے. دیکھیے نا, وہ آئیں گے, ضرور آئیں گے, انہوں نے کبھی نہیں کہا میں نہیں آؤں گا, لیکن عدالت نے ہی ان کو اس شرط پہ بھیجا ہے کہ جب آپ کے معالجین سرٹیفائی کریں تو گے وہی کہ آپ عدالت کا کہہ رہی ہے علاج نا ہو کہ گیا آ ہے تو آپ جاؤ. واپس آئیں. جی ہاں, عدالت نے کہا ہے. تو عدالت ہی کہہ رہی ہے نا آ جائیں, تو پہلے اگر عدالت نے کہہ ہی دیا, انہوں نے غلطی کر ہی لی تو انہوں نے اپنا اچھا, ریویو کر آپ لیا. نے جو ابھی کہہ رہے تھے جی کہ میں نے تو اس وقت مخالفت کی تھی نہ بھیجیں, تو انہوں نے بھیج دیا ہے. پھر آپ نے اور کچھ ساتھیوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جو میڈیکل رپورٹیں ان کی بھی انکوائری کی جائے. تو پنجاب حکومت کی آپ نے کوئی تحقیقات نہیں کی, ان کے بارے میں آپ تو آج کل جاتے ہیں چیف منسٹر عثمان بزدار کو آپ جا کے ملتے ہیں. میں نے ایکچولی چیف منسٹر صاحب کو بھی کہا, اینڈ چیف منسٹر صاحب نے اس دفعہ میرے ساتھ ایگری کیا کہ بالکل وہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ جو رپورٹیں ہیں ان کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے, اور واقعی یہ گڑبڑ ہوئی ہے. ہونی چاہیے, لیکن کریں گے کب؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے سی ایم کو میں نہیں کہہ سکتا نا کب وہ کریں گے, لیکن ہونی کہہ چاہیے. سکتے آپ اچھا, میں پہلے تو یہ وزیر صحت کو ڈسمس کریں نا, اور وہ فیصل سلطان کو ڈسمس کریں جس کو مرکزی ایڈوائزر لگا لیا صحت کا. ٹھیک بات ہے, لیکن ان کی تو رپورٹ ہے, جو رپورٹ آنی ہے انہوں نے تو اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے نا. دیکھنا یہ ہے کہ رپورٹیں جو ہیں وہ کہاں سے, خیر اس کے اوپر بڑی بحث ہو چکی ہے, بڑی بورنگ ڈسکشن ہے. میں یہ اس کو اس بات سے لینا چاہتا ہوں احسن اقبال صاحب کو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے احسن صاحب, آپ کو نیب کے اوپر تنقید کرنے کا حق نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں نا قانون آپ کا بنایا ہوا, چیئرمین سے لے کے چپڑاسی تک آپ کا لگایا ہوا, کیسز یا پیپلز پارٹی والوں نے آپ کے خلاف بنائے ہوئے ہیں یا آپ نے ان کے خلاف بنائے ہوئے ہیں, سوائے آپ والے یہ جو کیسز ہیں, سارے کا سارا سٹرکچر آپ کا اپنا بنا ہوا ہے. اب اس کے اوپر جو آ کر کے جب آپ تنقید کرتے ہیں یا کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لٹ گئے, مر گئے, برباد ہو گئے, اس کے بعد جب یہ ہو رہا تھا, جب آرڈیننس آیا اس وقت خود اس میں خواجہ آصف صاحب تھے اور کمیٹی میں اپنے کاکا, میں آپ سب کو کہہ رہا تھا کہ جتنا ملتا ہے 5 اتنا تو امینڈمنٹس کر لیں, باقی پھر بعد میں کر لیجئے گا جتنا آئے گا. اس وقت آپ لوگ اس کے بعد اٹھ کے آ گئے, یہ جب فیٹف والا شروع ہوا آپ نے کہا جی 37 میں سے 34 نیب کی آپ ختم کریں گے تو ہو کریں گے ہم, ورنہ ہم نہیں کریں گے. یہ بالکل نہیں کہا. دیکھیں میں جتنا تصحیح ملتا تھا اتنا تو لے لیتے نا. تصحیح کروں, انہوں نے وہاں پہ فاروق نائک صاحب کو کہا کہ آپ کی کیا تجاویز ہیں. فاروق نائک صاحب نے جو بل سینٹ میں دیا ہوا تھا اس کی کاپی انہیں دی, اور انہوں نے کہا کہ اس میں ہم آپ کو دیکھ کے بتائیں گے کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. بجائے یہ انہیں واپس بتاتے, انہوں نے اسمبلی میں جا کے لہرا دیا دیکھو جی این آر او مانگ رہے ہیں. اسی لیے ان کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا کہ ان کے اوپر مسٹرسٹ ہے کہ آپ اعتماد کے ساتھ ان کی کسی بات پر یقین نہیں کر سکتے. اچھا, اب جی ایک بہت اہم سوال باقی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. احسن اقبال صاحب, جو آج گجرانوالہ میں مقدمہ درج ہوا ہے, خرم دستگیر صاحب ہیں اور ان کے ساتھیوں پہ جو درج ہوا ہے, اس میں انہوں نے جو ایلیگیشنز لگائی ہیں, ان پہ جو الزامات لگائے ہیں, اس میں ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کی ہے, جبکہ انہوں نے ہمارے ساتھ طے کیا تھا کہ اس کا خیال رکھیں گے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب کوئٹہ میں بھی پی ڈی ایم نے جلسہ کرنا ہے, اس کے بعد اور بھی جگہوں پہ آپ نے جلسے کرنے ہیں, تو ایف آئی آر تو آپ کے خلاف درج ہوتی جائیں گی اور وہ مقدمے چلتے رہیں گے, لیکن کیا یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اسٹیج سے لوگوں سے کہیں کہ پلیز ماسک پہنیں اور تھوڑا فاصلہ رکھیں؟ جی, اس بات کا وہاں پہ اعلان بھی کرتے رہے, لوگوں کو ہم نے تلقین کوئی اعلان نہیں کیا, لائیو چلا ہے سارا جلسے میں. وہاں پر ہمارے مثال کے طور پہ ہمارا جو قافلہ گیا, ہم نے سب کو نارووال سے جو گئے انہیں ماسک بھی دیے, ان کو سینیٹائزر بھی دیے کہ اس کا آپ نے احتیاط کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ جو پرچے ہو رہے ہیں نا, یہ اس لیے نہیں ہو رہے ایس او پیز کے لیے, یہ ہو رہے ہیں, اس حکومت کا پروگرام ہے ایک گرفتاری سیزن 2 سیریل شروع کرنے کا. آپ کر لیں, اس سے ہم کمزور نہیں ہوں گے. مثلا وزیر اعظم صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں ان کو وی آئی پی جیل میں نہیں ڈالوں گا, سخت دوں گا. بھئی کون سی وی آئی پی جیل؟ اڈیالہ جیل کی جو سب سے نیچے کی سزا ہے وہ سزائے موت کے قیدی کی چکی ہے.
میں اور پاکستان کا سابق وزیر اعظم اس میں رہے ہیں, ہم تو کسی 5 اسٹار جیل میں نہیں تھے, ہمیں کس بات سے ڈراتے ہو؟ اور دے دو گے تو کیا فرق. لیکن ان چیزوں سے ملک نہیں چلے گا. دیکھیے حامد, آخری بات, پاکستان از ایٹ اے ویری کریٹیکل جنکچر. اکانومی ہماری میلٹ ڈاؤن کر گئی ہے, سوسائٹی ہماری غربت اور بے روزگاری سے میلٹ ڈاؤن کر رہی ہے, ہم ایک شدید انٹرنل گورننس کے کرائسس کے اندر ہیں. جس روش پہ یہ چل رہے ہیں پولرائزیشن کے, اس سے ان کے لیے مشکلات یہ پیدا ہوں گی کہ ہماری معیشت مزید بیٹھ جائے گی. کیونکہ جب آپ مہاجرائی پیدا کرتے ہیں, کوئی سرمایہ کار اس ملک کے اندر رجوع نہیں کرے گا. جب آپ ملک کی انتظامیہ کو مینوپولیٹ کرتے ہیں اپنے لیے, لوگوں کو انتقام دینے کے لیے, اس ہیرسمنٹ کے اندر کوئی سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ نہیں لگائے. فواد صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے, یہ میرے سے بڑے لوگوں نے پوچھا ہے, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, تو آج آپ پلیز اس کا جواب دے دیں. لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ جو عمران خان صاحب نے تھوڑے دن پہلے ٹائیگر فورس کے اجتماع میں ایک تقریر کی تھی, تو اس میں انہوں نے یہ جو اس طرح ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب اپوزیشن کو ایک نئے عمران خان سے واسطہ پڑے گا. وہ نئے عمران خان کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان تو اگریسو ہی ہے. دیکھیں میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, وہ ہے فاسٹ بالر. اگر آپ نے ان سے عزت کرانی ہے, ان کی عزت کریں. یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اپنا بڑا دیکھیں نا, فاسٹ بالر ہے اگر, تو وہ جس کو تیز گیند کرائے گا تو اس کا رائٹ نہیں ہے کہ چوکا لگائے, چھکا لگائے. چوکا چھکا اگر وہ لگائے گا تو اگلا باؤنسر کھائے گا. اچھا, جس طرح آپ نے تو خود کھیلا ہوا ہے. لیکن میں صرف یہ فاسٹ کہہ رہا بالر ہوں, چلتے جب بال کی شائن ہو, نہیں جب بال کی شائن ہی ڈی شیپ ہو گئی ہو, تو اس میں فاسٹ بالر نہیں چلتا. پوچھنے دینا, جواب لینے دینا. میں ایکچولی دیکھیں, میں اپوزیشن کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا, پہلے بھی ویسے میں تو بات یہی کرتا ہوں. دیکھیں میں جو جس طرح احسن صاحب نے آگے کہا نا, کولیبریٹو گورنمنٹ ہے 100%. یہ ملک آگے نہیں چل سکے گا اگر ہر وقت ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو لڑ کے بڑے کرے رکھنا. ہمارے کچھ باتیں, فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا, فیئر الیکشنز, الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ایکٹ پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر آئیں بات کریں. اگر آپ ہر وقت ہم نے یہ, اگر آپ کیسز کے اوپر یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر سے ہم شروع کریں گے, میں کہتا ہوں ان باتوں سے شروع کریں جن پہ بات ہو سکتی ہے, اس تک بھی چلے جائیں گے. الیکٹورل ریفارمز پہ بات ہو سکتی ہے. دیکھیں ہمارے نزدیک آپ آٹا سستا کریں, چینی سستی کریں, گھی سستا کریں, بجلی سستی کریں, بیڑا نہیں نا غرق کرنا تھا جب تھے. یہ وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ہمارا احتجاج ہے. دیکھیے 71 سالوں میں اکانومی کے اوپر تو آپ نے بات ہی نہیں کی. 71 سالوں میں آٹے کی قیمت ہوئی 34 روپے, 2 سالوں میں ہوگی 75-80 روپے, 71 سالوں میں چینی ہوئی 50-52 روپے, 2 سالوں میں ہوگی 110-15 روپے. یہ کرائسس ہے. آپ نیچے, میں آپ کو بتاؤں, میں ایک گاؤں میں گیا اپنے, ایک ریڑی والا رو پڑا, کہتا سر میں ریڑی لگاتا ہوں, تیسرا مہینہ جا رہا ہے, 5000 بل دیتا ہوں بجلی کا, میں کیسے بچوں کو روٹی کھلاؤں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کی اکنامک مس مینجمنٹ اور ناکامی سے اس وقت سوسائٹی کا سوشل فائبر میلٹ ڈاؤن کر رہا ہے. اس سے جو کرائم اور جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ہم ان کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ غریب کیسے زندہ ہے. کب تک اس مہنگائی کی ذمہ داری ان پہ ڈالتے رہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ اس طرح کے مگرمچھ کے آنسو رونے سے کوئی ان کی ذمہ داری ختم تو نہیں ہو جانی. ہر ایک کو پتہ ہے بجلی کیوں مہنگی ہے. آج 50% پاکستان میں جو بجلی ہے وہ ہمارے پاس فالتو ہے, ہم ڈسٹریبیوشن نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ نے گروتھ ریٹ ختم کر دیا, کنزمپشن ختم ہو گئی, ڈیمانڈ ختم ہو گئی, اکانومی کریش کر گئی. اتنے مہنگے سودے کر کے اتنا صرف اپنے کمیشن کے لیے بجلی کر دی. دیکھیں نا, چھوٹا سا سوال ہے, عام آدمی بھی آپ کی بات سن رہا ہے. 2.5 سال گزر گئے, آپ کب تک کہیں گے کہ اس وقت جو مہنگائی ہے اس کی ذمہ داری یہ مسلم لیگ نون ہے؟ نہیں 100% ہی ہے. یہ تو ٹائم تو لگتا ہے نا ان چیزوں میں. پھر اوپر سے کووڈ آ گیا. اب آپ دیکھیے پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ سکڑی ہے. ہندوستان میں, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں, ہر جگہ مہنگائی کا ایک انفلیشنری ٹرینڈ ہے. ایسی مہنگائی کہیں بھی نہیں ایسی انڈیا میں اس سے بھی زیادہ ہے. آپ اس کو یہ انشاءاللہ یہ کووڈ جو ہی اس کا آتا ہے, مہنگائی تو ٹھیک آ جائے گی, سسٹم بہتر ہو جائیں گے, لیکن اس کے باوجود ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر ملک میں رہے, اکانومیز آگے نہیں چلتی. یہ بڑی اہم بات کی ہے جی فواد چودھری صاحب نے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب اور جناب احسن اقبال صاحب. فواد چودھری صاحب نے کہا اگر ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی, اگر سیاسی عدم استحکام رہے گا تو اکانومی کیسے بہتر ہوگی. تو یہ سیاسی عدم استحکام ختم کرنا اپوزیشن کا کام نہیں, حکومت کا کام ہے. اور حکومت نے یہ کام کیسے کرنا ہے یہ حکومت کو اچھی طرح پتہ ہے. کانٹیکٹ کریں, اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کریں اور کچھ معاملات پر مل جل کے آگے بڑھیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.